السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ سوال و جواب کی آج کی ہماری اس دینی محفل میں مختلف حضرات نے متعدد سوالات بھیجے ہیں۔ کوشش یہی ہے اور یہی رہے گی کہ انشاءاللہ ہر سوال کا جواب دیا جائے۔ ایک صاحب کا سوال ہے کہ نفاس کس خون کو کہا جاتا ہے اور اس خون آنے کے بعد شریعت کے کیا کیا احکامات جاری ہوتے ہیں۔ جواب یہ ہے کہ نفاس اس خون کو کہا جاتا ہے جو خون بچے کے پیدا ہونے کے بعد عورت کے آگے کے راستے سے نکلتا ہے، جاری ہوتا ہے۔ یہ خون آنے کے بعد شریعت کی اصطلاح میں اور شریعت کی زبان میں ایسی عورت نفسا کہلاتی ہے اور اس کے احکامات دیگر عورتوں کے احکامات سے الگ ہیں۔ جب یہ خون جاری ہوتا ہے اور جب تک یہ خون جاری رہتا ہے اتنے دنوں تک وہ عورت ناپاک سمجھی جاتی ہے شریعت کی نگاہ میں، اور اس دوران اس کے لیے قرآن کریم کو تلاوت کرنے کے اعتبار سے پڑھنا، قرآن کریم کو چھونا اور مسجد وغیرہ میں داخل ہونے کی اجازت نہیں ہے۔ ہاں، وہ قرآن کریم کو سن سکتی ہے ناپاکی کے زمانے میں، ذکر و اذکار کر سکتی ہے، سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، لا حول ولا قوت الا باللہ، استغفار وغیرہ کر سکتی ہے۔ صبح و شام کی جو دعائیں ہیں وہ دعائیں پڑھ سکتی ہے، مسنون دعائیں ہیں وہ دعائیں پڑھ سکتی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام بھیج سکتی ہے، مسائل کی، فضائل کی کتابیں، رسائل، کتابچے وغیرہ پڑھ سکتی ہے۔ لیکن ان کتابوں کو پڑھنے کے دوران یہ خیال رہے کہ جہاں قرآنی آیات آئیں ان آیات کو نہ چھوئے اور نہ ہی انہیں پڑھے۔ یہ خون بچے کی ولادت کے بعد جو نفاس کا خون جاری ہوتا ہے اس کی میکسیمم ٹائمنگ اکثر مدت کے سلسلے میں شریعت نے درجہ بندی کی ہے کہ اس کی نفاس کی اکثر مدت میکسیمم ٹائمنگ 40 دن ہے۔ اگر کوئی عورت کو ولادت کے بعد 40 دن تک خون آئے تو 40 دن تک وہ ناپاک سمجھی جائے گی۔ اس درمیان جتنی بھی نمازیں ہیں 40 دن کی وہ انہیں ادا نہ کرے، ادا کرنے کی اجازت نہیں ہے، اور پاکی کے ایام میں ان 40 دنوں کی نمازوں کی قضا بھی نہیں ہے۔ لیکن نفاس کے خون کی اقل مدت جس کو ہم کہتے ہیں منیمم ٹائمنگ، کم سے کم یہ خون کب آ سکتا ہے، کتنے دنوں تک آ سکتا ہے، شریعت نے اس سلسلے میں کوئی درجہ بندی اور حد بندی نہیں کی ہے۔ چنانچہ اگر کوئی عورت ایسی ہے جس کے ہاں بچے کی ولادت کے بعد فوراً ایک لمحے میں ہی خون بند ہو گیا اور اس نے ایک نماز کے وقت کا انتظار کیا اور خون نہیں آیا، تو ایسی عورت کے لیے حکم یہ ہے کہ وہ غسل کر کے نماز پڑھنا شروع کرے۔ اب وہ 40 دن یا خون آنے کے انتظار نہ کرے، شریعت کی نگاہ میں وہ پاک سمجھی جاتی ہے، غسل کر کے وہ نماز پڑھنا شروع کر دے۔ نماز کے تعلق سے تو شریعت کا یہی حکم ہے کہ جب تک خون جاری رہے گا 40 دن کے اندر اندر، تب تک نماز کی ادائیگی اس کے لیے جائز نہیں ہے اور ان نمازوں کی قضا پاکی کے ایام میں بھی نہیں کرے گی۔ اور روزوں کے تعلق سے شریعت کا یہ حکم ہے کہ اگر رمضان المبارک کے مہینے میں بچے کی ولادت کسی گھر میں ہوئی یا پہلے ولادت ہوئی تھی اور نفاس کا زمانے میں رمضان المبارک کا زمانہ آ گیا، وقت آ گیا، تو جتنے دنوں تک 40 دن کے اندر اندر جتنے دنوں تک رمضان کے روزے، رمضان کے ایام آئیں گے، ان ایام میں رمضان کے روزے رکھنے کی اجازت نہیں ہے۔ لیکن جتنے روزے چھوٹ گئے پاکی کے زمانے میں ان روزوں کی قضا واجب ہے۔ کوئی بھی خاتون اس کو نماز پر قیاس نہ کرے کہ جس طرح ناپاکی کے ایام میں نماز پڑھنے کی اجازت نہیں ہے اور پاکی کے ایام میں ان نمازوں کی قضا بھی نہیں ہے، ایسے ہی رمضان کے روزے کا بھی معاملہ ہو، ایسا نہیں ہے۔ بلکہ رمضان کے روزے کا حکم یہ ہے کہ ناپاکی کے ایام میں رمضان کے روزے تو نہیں رکھے گی، لیکن جتنے روزے نہیں رکھی ہے ان روزوں کی قضا پاکی کے ایام میں، پاکی کے دنوں میں ضروری ہے۔ اور اس سلسلے میں امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے بہت اچھی بات نقل کی ہے۔ انہوں نے کہا وقد اجمع اہل العلم من اصحاب النبی والتابعین ومن بعدهم، اہل علم یعنی حضرات صحابہ کرام، حضرات تابعین اور ان کے بعد ہمارے اسلاف کا اس پر اتفاق ہے علی ان النفساء تدع الصلاة 40 یوما، کہ جس عورت کو ولادت کے بعد خون آئے اور یہ خون کا سلسلہ 40 دن تک رہے تو وہ 40 دنوں کی نمازیں چھوڑ دے گی۔
الا ان ترى التطہر قبل ذلك، ہاں اگر وہ 40 دن سے پہلے پہلے پاکی دیکھے، یعنی اس کے خون کا آنے کا سلسلہ بند ہو جائے، فإنها تغتسل وتصلي، تو جب خون بند ہوگا، خون بند ہوتے ہی وہ 40 دن کے انتظار نہ کرے، غسل کر لے اور نماز پڑھ لے۔ یہ عبارت بہت اہم عبارت ہے، اور اس کو علامہ ظفر احمد عثمانی رحمۃ اللہ علیہ نے صاحب اعلاء السنن نے نقل کیا ہے، اعلاء السنن جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 227 کے اندر۔ اسی عبارت کو مد نظر رکھتے ہوئے ایک بات میں واضح کرنا چاہوں گا کہ ہمارے معاشرے کے اندر ایک غلط رسم چل پڑا ہے کہ جس گھر میں ولادت ہوتی ہے، جس خاتون کے یہاں خاتون بچہ جنتی ہے، اس کو ناپاک سمجھا جاتا ہے، ظاہر سی بات ہے وہ ناپاک ہے، لیکن ہمارے معاشرے کے اندر یہ سلسلہ چل پڑا ہے کہ 40 دن تک اس کو ناپاک سمجھا جاتا ہے، قطع نظر اس سے کہ اس کا خون کب بند ہوا ہے اور کب بند نہیں ہوا ہے۔ حالانکہ شریعت کا یہ حکم نہیں ہے، شریعت کا حکم یہ ہے کہ جس خاتون کے یہاں بچے کی ولادت کے بعد خون کا سلسلہ 40 دن تک رہا، وہ خاتون 40 دن تک ناپاک سمجھی جائے گی اور اس پر نماز وغیرہ کی ادائیگی کی اجازت نہیں ہے۔ لیکن جو خاتون ایسی ہے بچے کی ولادت کے بعد خون کا سلسلہ 40 دن سے پہلے پہلے بند ہو گیا، تو وہاں اس کے لیے یہ حکم نہیں ہے کہ وہ 40 دن تک نماز وغیرہ کو چھوڑے رکھے، بلکہ جب بند ہو، چاہے وہ 5 دن کے بعد ولادت کے 5 دن کے بعد بند ہو، 10 دن کے بعد بند ہو، 15 دن کے بعد بند ہو، 20 دن کے بعد بند ہو، 30 دن کے بعد بند ہو، 35 دن کے بعد بند ہو، 40 دن سے پہلے پہلے اگر بند ہو جائے تو جب بند ہوگا یہ خون تبھی غسل کر کے نماز وغیرہ پڑھنا، قرآن کریم وغیرہ نماز وغیرہ پڑھنا ضروری ہے، اور قرآن کریم وغیرہ چھونے اور پڑھنے کی اجازت ہے۔ لیکن ہمارے معاشرے کے اندر اس کو بہت مقبوح سمجھا جاتا ہے اور اسے چلہ کا نام دیا جاتا ہے کہ ولادت کے بعد جب تک ایک چلہ نہ ہو جائے، 40 دن نہ گزر جائے، اس خاتون کے لیے نماز وغیرہ پڑھنا جائز نہیں ہے۔ اور اس اعتبار سے بہت ساری خاتون ایسی ہیں کہ جن کے یہاں پہلے سے پہلے خون بند ہو جاتا ہے، لیکن معاشرے کے اس غلط رسم کی وجہ سے وہ غسل بھی نہیں کرتی ہیں، اور اگر غسل کر بھی لیتی ہیں تو اپنے آپ کو ناپاک ہی سمجھتی ہیں، اور ان ایام خون بند ہونے کے بعد جتنے ایام 40 دن کے اندر رہ جاتے ہیں ان ایام کی نمازیں بھی نہیں پڑھتی ہیں اور قضا بھی نہیں کرتی ہیں۔ تو یہ بہت غلط طریقہ ہے، ایسا کرنے میں غلط جو رسم پڑا ہے، جتنے لوگ اس میں شریک ہیں سب مجرم ہوں گے، اور ساتھ میں جو خاتون باقی کے ایام کی نمازوں کی قضا نہیں کرتی ہے، نماز ادا نہیں کرتی ہے اور بعد میں اس کی قضا بھی نہیں کرتی ہے، وہ بھی اس سلسلے میں گناہ گار ہوگی۔ اس لیے خاص طور پر خواتین، ہماری خواتین ماؤں بہنوں سے میں درخواست گزار ہوں کوئی اس بارے میں شریعت کا حکم جانیں کہ شریعت کا حکم یہ ہے کہ ولادت کے بعد جس خاتون کا خون جاری ہو، جس خاتون کا خون 40 دن تک جاری رہے، اس خاتون کے لیے حکم ہے کہ 40 دن تک کی نمازیں وغیرہ وہ نہ پڑھے اور بعد میں ان نمازوں کی قضا بھی نہ کرے۔ لیکن جس خاتون کا خون ولادت کے بعد 40 دن سے پہلے پہلے بند ہو جائے تو اس کا حکم یہ ہے کہ جب بند ہو تبھی وہ غسل کر کے نماز پڑھنا شروع کر دے۔ شریعت کی نگاہ میں اس وقت سے اس پر نماز فرض ہے اور نماز کی ادائیگی بھی ضروری ہے۔ اگر بھولے بھٹکے پہلے ایسا ہو گیا ہے تو ان نمازوں کی قضا بھی کر لے، اور یہ بہت آسان ہے، آدمی کسی بھی عورت کا اس کا اندازہ لگا سکتی ہے کہ اس سے پہلے اگر وہ اس معاملے میں اس معاشرے کے غلط طریقے پر ملوث تھی اور اس کی یہاں کتنے بچے ہیں تو اس کے ذریعے سے وہ جائزہ لے سکتی ہے۔ بہرحال امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو صاف کر دیا، الا ان ترى التطہر قبل ذلك، اگر کوئی خاتون خون بند ہونے کو دیکھے 40 دن سے پہلے پہلے جس کی یہاں ولادت ہوئی ہے، فإنها تغتسل وتصلي، تو وہ 40 دن کا انتظار نہ کرے بلکہ غسل کر لے اور نماز پڑھے۔